السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیلے کی شرعی حیثیت پر ہم آج 5ویں قسم میں درس دینا چاہتے ہیں۔ تو عبداللہ بن ہارون بن انترا نے اپنے باپ سے ایک روایت بیان کی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عدالت عالیہ میں پیش ہوئے اور انہوں نے عرض کیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اے امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن مجید سیکھتا ہوں لیکن مجھے یاد نہیں رہتا، آپ ایسی مجھے دعا سکھلا دیجئے کہ میں اس دعا کرنے کے بعد قرآن مجید کی جس آیت کو، جس رکوع کو، جسی بھی لفظ کو میں یاد کروں، مجھے بھولے نہ۔ تو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہم، یہ دعا کرنی ہے، اللہم انی اسألک بمحمد نبیک و ابراہیم خلیلک و بعیسیٰ روحک و کلماتک بالتوراۃ موسیٰ و انجیل و عیسیٰ و زبور داود و فرقان محمد و بکل وحی حیتہ و قضائن قضیتہ۔ اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو تیرے نبی ہیں، تیرے خلیل کے واسطے سے، تیری روح کے واسطے سے، تیرے کلمہ عیسیٰ کے واسطے سے، موسیٰ علیہ السلام کی تورات کے واسطے سے، عیسیٰ علیہ السلام کی انجیل کے واسطے سے، داود علیہ السلام کی زبور کے واسطے سے، اور محمد مصطفیٰ پر اترنے والے قرآن مجید کے واسطے سے، ہر اس وحی سے جو وحی اللہ نے مقرر کی ہے اس واسطے سے میں دعا کرتا ہوں۔ تو یہ ہے اس سے محل استشہاد جو کہتے ہیں عقیدے میں وسیلہ جو ہے دعا کرتے وقت غیر اللہ کا پکڑنا جائز ہے، اور فوت شدہ کا عقیدہ یعنی کہ اس سے وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو دعا سکھلائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، تو ابراہیم علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، نوح علیہ السلام کے وسیلے سے دعا مانگنی ہے، فوت ہو چکے ہیں۔ اسی طرح داود علیہ السلام کے وسیلے سے اور موسیٰ علیہ السلام کے وسیلے سے یہ تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں۔ لہذا ثابت یہ ہوا کہ عقیدہ ہے وسیلے کے مسئلے میں یہ رکھنا چاہیے کہ انبیاء جو فوت ہو چکے ہیں ان کا وسیلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بتلا کر یہ بتلا رہے ہیں کہ اگر میں بھی دنیا سے چلا جاؤں میرا بھی وسیلہ آپ نے ڈالنا ہے۔ تو اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے خود فوت ہونے والے کے وسیلے سے دعا کرنا خود سکھلایا ہے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں پہلے تو اس جو حدیث بیان کی گئی ہے، جو روایت بیان کی گئی ہے، ہم اس کے بارے میں پرکھتے ہیں آیا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں۔ تو اس حدیث کو امام رزین بن معاویہ البدری نے اپنی جامع میں نقل کیا ہے، اور امام ابن اثیر نے اپنی جامع الاصول میں نقل کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس حدیث کو ابو شیخ اصفہانی نے اپنی کتاب فضائل اعمال میں روایت کیا ہے، اور اسے ابو موسیٰ المدنی نے بھی اسے روایت کیا ہے اپنی کتاب میں، اور اس روایت کو بیان کرنے والا راوی ہے عبد الملک بن ہارون بن انترا۔ اس کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الوسیلہ میں بحث کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ معروف کذاب راویوں میں سے ہے جس نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ یحییٰ بن معین رحمہ اللہ تعالی نے اسے کذاب کہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کذاب راوی کی روایت کو موضوع کہتے ہیں، تو یہ روایت موضوع ہے، اور سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کذاب دجال گردانا ہے، اور امام ابو حاتم اور اسی طرح امام ابن حبان اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ اس راوی کو عبد الملک بن ہارون بن انترا کو متروک کہتے ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ حدیث بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اس سے حدیث بیان کی جائے، اور امام احمد بن حنبل کہتے ہیں یہ ضعیف اور من گڑت روایات بیان کرنے والا راوی ہے، اس سے کوئی بھی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اسی طرح عبد الملک بن ہارون بن انترا شیبانی کے بارے میں دیگر کئی ایک محدثین نے یہ بات بیان کی ہے کہ یہ موضوع روایتیں کرتا تھا، اپنی طرف سے روایات بیان کرتا تھا، لہذا عقیدے کے مسئلے میں اس کی کوئی بھی کسی مسئلے میں اس کی کوئی روایت قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک معروف روایت بیان کی جاتی ہے، ایک معروف روایت وسیلے کے مسئلہ میں
کہ جب آدم علیہ السلام نے غلطی کی، آدم علیہ السلام سے غلطی کی، اور سیدنا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے روکا تھا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ آدم علیہ السلام نے اس درخت کا میوہ جس طرح بھی کھا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلمات سکھلائے، یہ قرآن میں موجود ہے کہ وہ کون سے کلمات تھے جو سکھلائے اللہ نے۔ ان کلمات کا ورد رب نے قرآن میں کیا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ لیکن یہ لوگ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب غلطی ہوئی تو آدم علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تھے، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، اے اللہ مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے معاف کر دے۔ تو اس روایت، اور اللہ تعالیٰ نے پھر سوال کیا سیدنا آدم علیہ السلام سے، جب آدم علیہ السلام نے عرض کی یا ربی، اے رب، رفعت راسی، پھر جب بتلایا آدم علیہ السلام نے کہ میں نے اپنا سر اٹھایا، فرعیت مکتوبا علی عرشک، میں نے دیکھا، میں نے سجدے میں سر رکھ لیا تھا، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں سجدہ کرتا ہوں، اللہ مجھے معاف کر دیں گے۔ میں نے عرش پہ دیکھا، لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے پہچان لیا یہ محمد رسول اللہ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ ہستی کا نام ہے، تو میں اس کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف کر دے گا۔ تو ہم ان لوگوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ المستدرک حاکم کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 615 پر یہ روایت موجود ہے، اور دلائل النبوہ کی 5ویں جلد صفحہ 449 پہ یہ روایت موجود ہے، اور میدان الاعتدال کی 2 جلد میں اور صفحہ نمبر 504 میں یہ بات لکھی ہے کہ اس حدیث کو بیان کرنے والا راوی عبد الرحمن بن زید بن اسلم یہ سخت ضعیف راوی ہے، اور یہ ایسی روایت ہے کہ ہر مولوی صاحب اس کو بیان کرتے ہیں کہ آدم سے بھی غلطی ہوئی تو انہوں نے نبی کے وسیلے سے دعا کی تو اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اور اسی طرح اور دیگر کتابوں میں میدان الاعتدال کی 2 جلد صفحہ 504 میں، اور عبداللہ بن مسلم الحارث نے بھی اور امام بہقی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے، اس روایت کو موضوع کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب الوسیلہ میں لکھتے ہیں، امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو ضعیف کہا، امام بخاری نے اس روایت کو ضعیف کہا، اور خود امام حاکم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی کتاب المدخل کے صفحہ نمبر 104 پہ لکھا ہے کہ یہ جو عبد الرحمن بن زید بن اسلم ہے، یہ اپنے باپ سے اس نے روایت بیان کی ہے، اور روایت بھی اس نے موضوع بیان کی ہے، اور امام حاکم اس کو نقل کرتے ہیں اس روایت کو، اور نقل کرنے کے بعد جس راوی نے اس کو بیان کیا امام حاکم خود فرماتے ہیں یہ موضوع روایتیں بیان کرتا ہے، اور موضوع روایات کو بیان کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے، عقیدے کے مسئلے میں آپ اپنے دعوے کے مطابق قرآن مجید کی آیت پیش کیجئے گا یا متواتر حدیث صحیح حدیث کو بیان کیجئے گا۔ یہ موضوع من گڑت روایات کی بنا پر عقیدے کا مسئلہ ہے، وسیلہ غیر اللہ کا وسیلہ فوت ہونے کے بعد بالکل جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگ جو احادیث کرتے ہیں ان سے محفوظ فرمائے۔ شیخ محترم ابن معین لفظ ہے کہ میم پر زبر پڑھیں گے؟ میم پر زبر پڑھیں گے، یعنی ابن معین، ابن معین۔ بارک اللہ فیک۔